السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو ان میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں 4-5 مختلف جگہوں پر یہ حکم ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ان سے چلنے سے بچتے رہو۔ کبھی عام مخاطب ہیں لوگ اور بعض جگہ مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو ایمان لانے والوں کو یہ تنبیہ کی ہے، مومنوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم ایمان لے آئے اس لیے ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں تم ذرا سے بھی لاپرواہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹی تو تمہارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ہر وقت موجود ہے، کیونکہ شیطان گھات میں بیٹھا ہے۔ اس نے تو آدم کی پیدائش کے وقت سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اب میں اس کے راستے میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا، اور شیطان نے اپنے کو یہ فرض کر لیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آدم اور اس کی اولاد کے لیے نیک راستے تجویز کرے گا وہ ہر وقت ہر راستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کے دلوں میں طرح طرح کی خواہشات پیدا کروں گا تاکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکتے رہیں، مختلف طریقوں سے انسانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا رہوں گا، اگر ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل بھی جائیں تو میں لگاتار حملے کرتا رہوں گا، کیونکہ میں تھک کر بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، اور ایسے ایسے طریقوں سے حملہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یہ ایک طرح کا چیلنج دیا تھا کہ ان میں سے بہتوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو خیر وہ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناشکر گزار لوگ ہوتے ہیں، یہی ہیں جو واضح ہو گیا کہ شیطان کے قدموں پر چلنے والے ہیں، اور شیطان کے قدموں پر جو حکم دیا ہے کہ نہ چلو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ واضح ہے کہ شیطان کا راستہ اختیار نہ کرو، ان باتوں پر عمل نہ کرو جو شیطان کے راستے کی طرف لے جانے والی ہیں، شیطانی تعلیم کو اپنا مسلک نہ بناؤ۔ جب انسان مومن بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ ہو کہ شیطان کا راستہ انتہائی بھیانک راستہ ہے جو مجھے تباہی کی گڑھے کی طرف لے جائے گا، تو پھر کیوں ایسا شخص جو ایک دفعہ ایمان لے آیا ہو شیطان کے راستے کو اختیار کرے گا اور اپنی تباہی کے سامان پیدا کرے گا؟ کوئی عقل والا انسان جس نے ایمان بھی دیکھ لیا ہو، جان تو بوجھتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو اس تباہی میں نہیں ڈالے گا۔ تو پھر کیوں مومنین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، اس سے بچتے رہو؟ یہاں ظاہر ہے یہ وارننگ، یہ تنبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ شیطان نے کھلے طور پر آدم کو اور اس کی اولاد کو چیلنج دے دیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے ورگلاتا رہوں گا اور ایسے ایسے طریقوں سے ورگلاؤں گا اور ایسی ایسی جہتوں سے حملہ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہو کیا گیا ہے، اور یہ حملے ایسی پلاننگ سے اور آہستہ آہستہ ہوں گے کہ تم غیر محسوس طریق پر میرا راستہ اختیار کرتے چلے جاؤ گے، میرا مسلک اختیار کرتے چلے جاؤ گے۔ ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ حضرت مسلم موعود اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطوات کا لفظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان ہمیشہ قدم بقدم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ کبھی یکدم انسان کو بڑے گناہ کی طرف تحریک نہیں کرتا، بلکہ اسے بدی کی طرف صرف ایک قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، اور جب وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کی تحریک کرتا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ قدم بقدم اسے بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔
بس فرماتا ہے تم نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا صرف چند احکام پر عمل کر کے خوش ہو جانا اور باقی احکام کو نظر انداز کر کے سمجھ لینا کہ تم پکے مسلمان ہو ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر تم اسی طرح احکام الہیہ کو نظر انداز کرتے رہے تو رفتہ رفتہ جن احکام پر تمہارا اب عمل ہے ان احکام پر بھی تمہارا عمل جاتا رہے گا۔ بس اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو اور شیطانی وساوس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا وہ بدی اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ شیطان فحشاء کا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر برائی جو دنیا میں پھیلتی ہے اس کی ابتدا بھیانک نہیں ہوتی۔ شیطان کا یہ طریق نہیں ہے کہ کوئی خطرناک بات کرنے کی ابتدا میں ہی انسان کو تحریک کرے، کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا اور شرم کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے جس کام کو انسان صریح طور پر برا سمجھے اس کو فوری طور پر کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ مثلا شیطان اگر کسی کو سیدھا ہلاکت کی طرف لے جانا چاہے تو وہ نہیں جائے گا، ہاں چکر دے کر لے جائے تو چلا جائے گا۔ بس شیطان پہلے ہی کسی بڑی بدی کی تحریک نہیں کرتا، بلکہ چھوٹی برائی کی جو بظاہر برائی نہ معلوم ہوتی ہو تحریک کرتا ہے، پھر اس سے آگے چلاتا ہے، پھر اس سے آگے حتیٰ کہ خطرناک برائی تک لے جاتا ہے۔ گویا شیطان پہلے ہی گڑھے کے سرے پر لے جا کر انسان کو نہیں کہتا کہ اس میں کود پڑو، بلکہ پہلے گھر سے دور لے جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں جس میں ڈاکو گھر کے پاس حملہ نہیں کرتے، یا وہ لوگ جو بچوں کو قتل کرتے ہیں وہ گھر کے پاس نہیں کرتے، بلکہ ان کو دھوکہ اور فریب سے دور لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ تمہیں مٹھائی کھلائیں، اور جب شہر یا گاؤں سے باہر لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں تو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے واقعات کئی ہوتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں اخباروں میں۔ تو یہی طریق شیطان کا ہوتا ہے، وہ پہلے انسان کو اس کلا سے نکالتا ہے جسے جہاں خدا نے اس کو محفوظ کیا ہوتا ہے، یعنی فطرت صحیحہ کا کلا۔ پھر انسان اس سے باہر چلے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، مگر ہوتے ہوتے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور شیطان کے پنجے میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹے الزامات کے ذکر کے ساتھ یہ نصیحت فرما کر اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے، کیا ہوگا اگر ہم نے کسی پر زنا کا الزام لگا دیا، یا یہ کہ ہم نے تو نہیں لگایا، کسی نے ہمیں بات سنائی اور ہم نے آگے سنا دی۔ تو شیطان کا یہی طریق ہے، وہ پہلے اپنے پیچھے چلاتا ہے اور آہستہ آہستہ روحانیت اور شریعت کا قلعہ سے دور لے جاتا ہے، اور جب انسان دور چلا جاتا ہے تو اس کو مار ڈالتا ہے۔ بس شیطان پہلے تو یہی کرے گا کہ تحریک کرے گا کہ دوسرے کی کہیں بات بیان کر دو، تمہارا اس میں کیا حرج ہے، لیکن جب تم ایسا کر لو گے تو پھر خود تمہارے منہ سے ایسی بات نکلوائے گا، جب یہ بھی کر لو گے تو پھر اس فعل کا تم سے ارتکاب کروا لے گا۔ بس تم پہلے اس کے پیچھے نہ چلو اور پہلے قدم پر ہی اس کی بات کو رد کر دو تاکہ تم تباہی سے بچو، محفوظ رہو۔ اور اس رد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی، اس کے فضل کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ 5 وقت نمازیں کا ہمیں حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں سکھایا راستہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے 5 وقت میرے حضور حاضر ہو اور میرا فضل مانگو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہو گے، بہت ساری برائیاں تمہارے اندر نہیں جائیں گی، کیونکہ شیطان تو جسم کے اندر ہر وقت موجود ہے،
جیسے کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے ہاں نہ جاؤ جن کے خامن غائب ہوں، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں صرف اتنا ہی نہیں کہ ایسے گھروں میں نہ جاؤ جہاں کے گھر کے مرد نہ ہوں، بلکہ ایک رہنما اصول بتا دیا ہے کہ نامحرم کبھی آپس میں اس طرح آزادانہ اکٹھے نہ ہوں جس سے شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ بعض اور جگہ بھی اس بارے میں احادیث ہیں جن میں سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اس طرح مرد عورت اکٹھے نہ ہوں۔ اب آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں اطلاع میں دوستی ہوتی ہے لڑکے لڑکی کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بس یہ صرف دوستی ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، اور کس کو غلط رنگ نہ دیا جائے، اور جو اس طرح دوستی کرنے سے منع کرے اسے سخت برا بھلا کہا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں پچھتاوے کے سوا کچھ اور نہیں رہتا۔ تو یہی اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہی ہے جو شیطان آہستہ آہستہ اپنا کام دکھاتا ہے۔ پھر آج کل کے معاشرے میں کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ دوستوں کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر پہلے تو دوستوں کی موجودگی میں، پھر تعلقات بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنا جانا ہو، جو تکلفیاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں پھر دونوں طرف کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اسلامی تعلیم پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر انٹرنیٹ کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، کئی گھر اس کی وجہ سے برباد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود سے جب تجاوز کریں گے، احکامات پر عمل نہیں کریں گے، تو لازماً شیطان حملہ کرے گا۔ پھر بے شمار برائیاں ہیں جو شیطان بہت خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، جن سے اللہ کے فضل کے بغیر بچنا ممکن نہیں۔ مثلاً ایک اچھا بھلا شخص جو بظاہر اچھا بھلا لگتا ہے، جس میں جو کبھی کبھار مسجد میں بھی آ جاتا ہے، جمعے میں بھی آتا ہوگا، چندے بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے، لیکن اگر کاروبار میں منافع کمانے کے لیے دھوکہ دیتا ہے تو وہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور شیطان اس کو مختلف علموں بہانوں سے لالچ دے رہا ہے کہ آج کل یہی کاروبار کا طریق ہے، اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو نقصان اٹھاؤ گے، اور وہ اس کہنے میں آ کر، ان خیالات میں پڑھ کر، اس لالچ میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو تھوڑی بہت نیکیاں بجا لا رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور مکمل طور پر دنیا داری سے گھیر لیتی ہے۔ اور ایسے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب یہی ہے جو ہماری زندگی، اور شاید اب موت بھی نہیں آنی اور ہمیشہ اسی طرح ہم نے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری نہیں ہونا۔ تو ایسے طریقے سے شیطان ایسے لوگوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے کہ بالکل عقل ہی ماری جاتی ہے۔ پھر جب ایک برائی آتی ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اٹھ جاتا ہے، تو اس طرح پر ایک کے بعد دوسری برائی آتی چلی جاتی ہے، اور ایسے لوگ پھر دوسروں کے حقوق ماننے والے بھی ہوتے ہیں، غاصبانہ قبضہ کرنے والے ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق پر، بہن بھائیوں کی جائیدادوں کو کھا جانے والے بھی ہوتے ہیں، رحمی رشتوں کو بھلا دینے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی برکت ان پر سے، ان کے گھروں سے اٹھ جاتی ہے۔
یہ آپ بھی پھر آہستہ آہستہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور انجام کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ پھر جماعت میں بھی نہیں رہتے۔ تو شیطان کے ایسے پیروکاروں سے اللہ تعالیٰ خود بھی جماعت کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو خود بھی آپ جائزہ لے کے یہی دیکھیں گے اور بڑا واضح اور صاف نظر آ جائے گا کہ جماعت کو چھوڑنے والے اکثر ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے ماحول سے بچائے، ایسی سوچوں سے بچائے، ایسے لوگوں سے بھی بچائے جن کا ورنہ بجونا صرف دنیا کی لذات ہیں اور جو شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان شیطانی راستوں سے بچنے کا طریق صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اس کے آگے جھکو، اس کے سامنے رو، فریاد کرو، گڑ گڑاؤ کہ اے اللہ، شیطان ہر طرف سے ہم پر حملے کر رہا ہے، اب تو ہی ہے جو ہمیں اس گند سے بچا سکتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان فرما کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اے مومنو، شیطانی طریق اور شیطانی مذہب اور شیطانی اثر کو اختیار نہ کرو، اور اس امر کو یاد رکھو کہ جو شخص شیطانی طریق اور مسئلوں کو قبول کرتا ہے وہ لازماً بدی اور ناپسندیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ بدی اور ناپسندیدہ باتوں کی ہی تحریک کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ کامل پاکیزگی بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس اس کا طریق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے رہو اور اپنے حالات کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ لوگوں کی طرح بناؤ، تاکہ وہ یہ دیکھ کر کہ تم پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں پاکیزہ بنا دے۔ پھر ہم نے فرمایا کہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان خدا تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور کئی لوگ اس کے دھوکے میں آ کر ایمان لانے کے بعد بھی اس کی باتوں کو ماننے لگ جاتے ہیں اور مرتد اور فاسق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خطرہ اس قدر عظیم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو کوئی شخص بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مگر اس فضل کو جذب کرنے کا طریق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع سے فائدہ اٹھائے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ اگر وہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا اور اس سے دعائیں کرنا اپنا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ جو علیم ہے اور اپنے بندوں کے حالات اور ان کی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، اس کے دل میں ایسی ایمانی قوت پیدا کر دے گا جس کے نتیجے میں وہ شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جائے گا اور اسے طہارت اور پاکیزگی میسر آ جائے گی۔ جب دعائیں کر رہے ہوں شیطان سے بچنے کے لیے، جو کہ روز ہر رحمت کو ضرور کرنی چاہیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیہ کلمات سکھائے، اور دعائیہ کلمات سکھانے میں آپ کا انداز وہ نہ تھا جو تشہد سکھاتے وقت ہوتا تھا۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ہماری اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کی راہوں پر چلا، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے، ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے جا، اور ہمیں ظاہری اور باطنی فواہش سے بچا، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں برکت رکھ دے،
اور ہم پر رجوع برحمت ہو، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا اور ان کا ذکر خیر کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہم پر وہ نعمتیں مکمل فرما۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنے کے لیے کتنی خوبصورت دعا ہے یہ کہ شیطان کے ہیلوں، اس کی طرف سے پیدا کیے ہوئے وسوسوں، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی پناہ ضروری ہے۔ تو سب سے بڑھ کر انسان کا اپنا نفس ہے جو ایسی باتوں کا شکار ہوتا ہے کہ گو وہ اس حد تک تو نہیں پہنچتا جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ اس کے بگڑتے بگڑتے اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ نیکوں کی جماعت میں رہ ہی نہیں سکتے، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی ہیں جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا کوئی جماعتی عہدیدار ہے یا کارکن ہے یا دنیاوی انتظامیہ میں ہے کوئی شخص، یا عام روزمرہ کے تعلق اور واسطوں میں ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، کسی کام پر مقرر کر دیا جائے، تو مقرر ہونے کے بعد اپنے سے پہلے عہدیدار یا کارکن کے متعلق نقائص نکالنے شروع کر دے کہ دیکھو یہ کام میں نے کیسے اعلیٰ رنگ میں کر لیا ہے، جب کہ میرے سے پہلے عہدیدار یا کارکن سے یہ نہیں ہو سکا، یا اس میں اتنی لیاقت ہی نہیں تھی کہ وہ کر سکتا۔ جبکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اگر کام ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ یہ کام میرے ذریعے سے ہو گیا۔ اور یہ دعا کرے کہ اب اے اللہ اس وجہ سے میرے دل میں کوئی بڑائی نہ آنے دینا اور میری اصلاح کر دینا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو روزمرہ ہوتے رہتے ہیں، تو انسان کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ شیطان کے راستے پر چل کر کم از کم وہ اچھا کام بھی ہوا ہو، ان کاموں کو مکمل کرنے کے بعد یوں ہی اپنی اور پھر اس کا اظہار کرنے کے بعد کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا، اپنی نیکی کو برباد کرنے والی بات ہے۔ جب اس نہج پر انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ انسان کی بچت اس میں ہے کہ یہ سلامتی کے راستے تلاش کرے، ورنہ پھر جیسا کہ فرمایا کہ تم روشنی سے اندھیروں کی طرف جاؤ گے، اور یہ شیطان کا راستہ ہے روشنی سے اندھیروں کی طرف جانا۔ اس لیے ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے جا، اور ہر قسم کی خواہش سے ہمیں بچا، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں۔ اور ظاہری سے تو پھر بعض خوف ایسے ہوتے ہیں جو روکنے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چھپی ہوئی خواہش جو ہیں یہ ایسے ہیں جو بعض دفعہ انسان کو متاثر کرتے ہوئے بہت دور لے جاتے ہیں۔ مثلا بعض دفعہ غلط نظارے ہیں، غلط فلمیں ہیں، بالکل اڑیاں فلمیں ہیں، اس قسم کی دوسری چیزیں دیکھ کر آنکھوں کے زنا مبتلا ہو رہا ہوتا ہے انسان۔ پھر خیالات کا زنا ہے، غلط قسم کی کتابیں پڑھنا یا سوچیں لے کے آنا۔ بعض ماحول ایسے ہیں جن میں بیٹھ کر اس قسم کی فحشاء کا دھنس رہا ہوتا ہے انسان۔ پھر کانوں سے بے حیائی کی باتیں سننا۔ تو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمارا ہر عذر جو ہے اسے اپنے فضل سے
پاک کر دے اور ہمیشہ اس کو پاک رکھ، اور شیطان کے راستے پر چلنے والے نہ ہوں۔ اور ہم سب کو شیطان کے راستے سے چلنے سے بچا۔ پھر بعض گھروں میں بیویوں کی وجہ سے یا خاندوں کی وجہ سے بعض مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپس کے گھریلو تعلقات، آئلی تعلقات ٹھیک نہیں، ذرا ذرا سی بات پر کھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے، یا میاں بیوی کے دوستوں اور سہیلیوں کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دوستوں کے اپنے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں میاں بیوی کے تعلقات غیر محسوس طریقے پر وہ بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہے جو غیر محسوس طریقے پر ایسے گھروں کو اپنے راستوں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اولاد ہے، نیک اولاد ایک نعمت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اولاد ذرا بگڑ جائے تو ماں باپ کو بڑی فکر پیدا ہو جاتی ہے، حال خراب ہو جاتا ہے۔ پھر لڑکیاں بعض ایسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں جہاں ماں باپ نہیں چاہتے، بعض وجوہ کی بنا پر، مثلا لڑکا احمدی نہیں ہے یا دین سے تعلق نہیں ہے، تو مگر ایک لڑکی پہ ضد ہے کہ میں نے یہی شادی کرنی ہے۔ پھر لڑکے ہیں، بعض ایسی حرکات کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو سارے خاندان کی بدنامی کا باعث ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا ابتلاء کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ اور یہ دعا بچے کی پیدائش سے، بلکہ جب سے پیدائش کی امید ہو تب سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اولاد کے قرۃ العین ہونے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب ہر وقت انسان یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ تو ہم پر رحمت کی نظر کر، اور ہم پر رحمت کی نظر ہمیشہ ہی رکھنا، کبھی شیطان کو ہم پر غالب نہ ہونے دینا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا، اور ہم تجھ سے تیری بخشش کے بھی طالب ہیں، ہمارے گناہ بخش، اور ہمارے گناہ بخشنے کے بعد ہم پر ایسی نظر کر کہ ہم پھر کبھی شیطان کے چنگل میں نہ پھنسیں۔ اور جب اتنے فضل تو ہم پر کر دے تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، ان کو یاد رکھنے والا بنا، اور سب سے بڑی نعمت جو تو نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیں اس پر قائم رکھ، کبھی ہم اس سے دور جانے والے نہ ہوں۔ دعا پڑھتے رہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ کیونکہ اگر دعاؤں کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو شیطان مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے آ کر ورگلاتا رہے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے بغیر نہیں بچا جا سکتا، جیسے کہ میں پہلے سے بیان کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی پاک کرتا ہے جسے جو اس کی سے دعائیں مانگے اور جس پر اس کی رحمت ہو، اور یہ رحمت اس وقت تک بہت بڑھ جاتی ہے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی تفسیر میں کہ ایک بزرگ تھے جن کے پاس ان کا ایک شاگرد کافی عرصہ رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جو تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو گیا واپس جانے لگا
تو اس بزرگ نے کہا کہ میاں تم اپنے گھر جا رہے ہو، کیا تمہارے ملک میں شیطان ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سوال سن کے حیران رہ گیا کہ شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بھی شیطان ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا تو اگر شیطان ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جو تم نے میرے سے علم سیکھا ہے، جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو لازماً شیطان تم پر حملہ کرے گا، تمہارے راستے میں روک بن جائے گا، تو تم کس طرح اس کا مقابلہ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، اس سے لڑوں گا اور اس کو بھگا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم شیطان سے مقابلہ کرو گے، اس کو بھگا دو گے ایک دفعہ، اور وہ نہیں تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے گا، دفاع نہیں کر سکے گا، دوڑ جائے گا، پھر تم عمل شروع کرو گے، پھر وہ حملہ کرے گا، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا پھر میں شیطان کا مقابلہ کروں گا۔ ان کا پھر وہ ٹھیک ہے دوڑ جائے گا، پھر تم عمل کرنے لگو گے، پھر دوبارہ آ جائے گا۔ تو 2-3 دفعہ جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا شاگرد نے کہ مجھے تو نہیں سمجھ آئی، آپ مجھے بتائیں گے پھر میں کس طرح مقابلہ کروں، کہ جب میں مقابلہ کرنے لگوں گا شیطان دوڑ جائے گا، جب میں عمل کرنے لگوں گا شیطان پھر آ جائے گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر تم اپنے کسی دوست کے گھر جاؤ اور اس کے دروازے پر ایک کتا بندھا ہو اور وہ تمہیں کاٹنے کو پڑ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو مقابلہ کروں گا، جو اگر میرے ہاتھ میں سوٹی ہے یا چھڑی ہے یا زمین پہ کوئی پتھر روڑا نظر آیا تو اس کو ماروں گا، دوڑا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوڑ گیا، پھر تم اس کے دروازے میں داخل ہونے لگو، پھر کتا تمہیں ٹانگ پکڑ لے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر اسی طرح ماروں گا۔ تو 2-3 دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا کرو کتے کے ساتھ، اس نے کہا آخر میں یہی ہوگا کہ پھر میں اس دوست کو گھر سے آواز دوں گا کہ تمہارا کتا مجھے گھر میں نہیں آنے دے رہا، تو مجھے جان چھڑاؤ اس سے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہی شیطان کا حال ہے، شیطان بھی اللہ میاں کا کتا ہے۔ جب انسان پر بار بار حملہ آور ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ ہونے دے شیطان، تو اس کا یہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اسے آواز دو کہ اے اللہ، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مگر آپ کا یہ کتا مجھے آنے نہیں دیتا، اسے روکیے تاکہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا اور شیطان سے کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا انسان۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی غرض طہارت کامل کے جس کے بعد کوئی ارتداد اور فسق نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ پہلے انسان آپ پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے اس کے آگے روئے گڑ گڑائے، اس کی پکارے کہ مجھے شیطان سے بچا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں یہ چیزیں، جسے انسانی دعائیں اپنی طرف پھر کھینچتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو شیطان سے بچنے کے لیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ اور غیر اللہ سے دل نہ لگاؤ۔ پھر حدیث میں شیطان کے حملوں سے بچنے کی ایک دعا سکھائی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو ہمیں ان سے روایت ہے، انہوں نے لوگوں کو کہا یہ کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے؟ تو وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میں عاجز آ جانے، سستی، بخل،
بزدلی، انتہائی بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر۔ وزکھیہا وانت خیر من زکاہا، اور اس کو پاک کر اور تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے۔ نفس کو، انسان کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی ہوں جسے چاہتا ہوں پاک کرتا ہوں، تو اس کا ولی اور اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو خشوع اختیار نہیں کرتا، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، اور ایسے علم سے جو نفع نہیں دیتا، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اب یہ بھی ایک بڑی جامع دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو پاک کرتی ہے اور پاک رکھتی ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ کوئی شخص اپنے زور بازی سے کبھی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جسے چاہتی ہے پاک کرتی ہے، اور پاک کرنے کے لیے بھی ایک مزکی کی ضرورت ہے جو پاک کرنے والا ہو۔ اور جماعت سے علیحدہ ہو کر کوئی اتنا مرضی دعویٰ کرے کہ ہم بہت پاکیزہ ہو گئے ہیں اور شکر ہے کہ ہم آزاد ہو گئے جماعت سے، یہ سب ان کے دعوے ہیں، اور جا کے دیکھنے کہ پاکیزگی کبھی بھی ان کے گھر میں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ تو مزکی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بھی پاک ہو سکتے ہیں۔ جو ان سے تعلق نہ جوڑے وہ تو کبھی بھی کسی صورت میں کوئی پاک نہیں کہلا سکتے۔ تو اس آیت میں تلاوت کی یہ جو فرمایا ہے کہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور مسلم لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اندھا دھند جس کو چاہے گا پاک کر دے گا اور جس کو چاہے گا نہیں پاک کرے گا، پھر تو نیکیاں کرنے کا، اس کی فضل مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں رہتا۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، اسے خدا اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اسے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب وہی ہیں جو اس کے محبوب کے محبوب ہیں، جو اس کے محبوب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو احمدیوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی کا تعلق رہنا چاہیے، اور شیطان سے بچنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے ہر وقت سمیع علیم خدا سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلا تزکوا انفسکم سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ ہونا تمہارا کام نہیں ہے، خدا کا ہے۔ ہر ایک نور اور طاقت آسمان سے ہی آتی ہے۔ تزکیہ نفس ایک ایسی شے ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم اپنی نفس عقل کے ذریعے سے خود بخود مزکی بن جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عزیزو، خدا تعالیٰ کے حکموں کو بے قدری سے نہ دیکھو، موجودہ فلسفے کی زہر تم پر اثر نہ کرے، ایک بچے کی طرح بن کر اس کے حکموں کے نیچے چلو، نماز پڑھو کہ وہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے، اور جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا نہ کر کہ گویا تو ایک رسم ادا کر رہا ہے، بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہر وضو کرتے ہو ایسا ہی باطنی وضو بھی کرو، اور اپنے اعضاء کو غیر اللہ کے خیال سے دھو ڈالو، تب ان دونوں وضوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں بہت دعا کرو، اور رونا اور گڑگڑانا اپنی عادت کر لو تا تم پر رحم کیا جائے۔ سچائی اختیار کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔ کیا انسان اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا اس کے آگے بھی مکاریاں پیش جاتی ہیں؟ نہایت بدبخت آدمی اپنے فاسقانہ افعال اس حد تک پہنچاتا ہے
کہ گویا خدا نہیں، تب وہ بہت جلد ہلاک کیا جاتا اور خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ عزیزو، اس دنیا کی مجرد منطق ایک شیطان ہے، اور اس دنیا کا خالی فلسفہ اور عزیزو، اس دنیا کی مجرد منطق ایک شیطان ہے، اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک ابلیس ہے جو ایمانی نور کو نہایت درجہ گھٹا دیتا ہے اور بے باکیاں پیدا کرتا ہے اور قریب قریب دہریت کے پہنچاتا ہے۔ سو تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے تئیں بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ اور ایسا دل پیدا کرو جو غریب اور مسکین ہو اور بغیر چونو چراغ کے حکموں کو ماننے والا ہو، بغیر چونو چراغ کے حکموں کو ماننے والے ہو جاؤ، جیسا کہ بچہ اپنی والدہ کی باتوں کو مانتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچانا چاہتی ہیں، ان کی طرف کام دھرو اور ان کے موافق اپنے تئیں بناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی مدد خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ اختیار کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آئے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا، یعنی موٹا انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی، کیا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔ تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تاکہ وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو۔ تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کے ظہور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے ہمیشہ اس پر کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو۔ غرض اصلاح نفس کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے، نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دوسرا پہلو دعا کا ہے۔ اس میں جس قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور اس راہ میں نہ بہکنے والا قدم رکھے گا، اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے۔ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور دعا کرنے والا تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے گا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ نفسانی جذبات پر محض خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے، اور یہ فضل اور جذبہ دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ طاقت صرف دعا ہی سے ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تقویٰ کے دو درجے ہیں، بدیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سرگرم ہونا۔ یہ دوسرا مرتبہ محسنین کا ہے۔ اس درجے کے حصول کے بغیر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا، اور یہ مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان بدی سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے، یعنی امن کی گھر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، اپنی رضا کی راہوں پر چلائے، ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے احکامات کی روشنی میں اپنے بندوں کو حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے دارالامان میں رکھے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر